واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ فطرت سلیمہ، فطرت سلیم، فطرت سلیمہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فطرت سلیمہ کا آسان لفظوں میں اگر بامحاورہ معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ضمیر انسان، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، ودیعت کردہ وہ میزان ہے، وہ ترازو ہے کہ جس پر نیکی اور بدی، خیر اور شر، گناہ اور نیکی کو آسانی کے ساتھ پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر اندر کا انسان زندہ ہو، فطرت سلیمہ قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، ودیعت کردہ یہ نعمت قائم ہو تو نیکی اور بدی کا معیار موجود ہے، خیر اور شر کی پرکھ موجود ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، معصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی یہ چیز ہے یا اللہ پاک کو ناراض کر دے گی۔ اس کے درمیان پرکھ، امتیاز اور ان دونوں کے درمیان فرق کر لینے والی ایک صلاحیت اور خوبی اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کو فطری عطا کرتا ہے، فطری خوبیوں میں سے ہے، فطری نعمتوں میں سے ہے۔ اس کی کافی مثالیں ہیں۔ بعض دفعہ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ ایک چیز حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، آپ متردد ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا صحیح راستہ ہے اور کیا غلط راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی مستند عالم دین سے پوچھیں، شریعت کا علم رکھنے والے کسی مستند عالم دین سے جا کر پوچھیں، اس سے پہلے اگر چلتے پھرتے لوگوں میں سے کوئی آپ کو کوئی مشورہ دے دے تو اس کا مشورہ سن کر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، جو مشورہ مجھے یہ دے رہا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، آپ کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہاں یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں، یا جس نے مجھے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ دل نہیں مان رہا، تو یہ جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور اندر سے اس مشورے کو رد کر دیا جاتا ہے، دل قبول نہیں کرتا اور اپنی معلومات کے علاوہ اپنی ایمانی جذبات اور ایمانی تقاضا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تذبذب ہے، خلفشار ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو بس یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلطی ہے، کچھ اس میں شک و شبہ ہے، تو یہ اندر کے زندہ ضمیر انسان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث صحیح ہے اور سیاہ کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الاسم ما حاک فی صدری، نیکی وہ ہے جو تیرے دل میں تذبذب پیدا کر دے۔ حاک یحوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جسم میں کانٹا چبھ جائے اور وہ بار بار تکلیف دے رہا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کانٹا حاک پیدا کر رہا ہے، بار بار تکلیف دے رہا ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگوں سے آپ جا کر پوچھئے جو بعض دفعہ ننگے پاؤں اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ جسم میں رہ جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ مصروفیات یا وقت کے مشاغل کی وجہ سے انہیں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ تسلی سے بیٹھ کر اس کو سوئی وغیرہ سے اس کو نکال دیں، تو وہ جو مسلسل تکلیف دیتا ہے
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاؤں میں گڑبڑ ہے، چبھ گیا ہے کچھ. تو وہ کانٹا جو پاؤں میں چبھ جائے اور پھر ٹوٹ جائے تو وہ جس طرح تذبذب مسلسل پریشان کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جسم میں پیوست ہو گیا ہے، تو اس کو حاکہ یحوق سے تعبیر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ بات، وہ کام، وہ چیز، تمہاری زندگی کا وہ عمل جو تمہارے دل میں کھٹ کھٹ پیدا کرے، تمہارے دل میں تذبذب پیدا کرے، تمہارے دل کو بار بار پریشان کرے، تو سمجھ لو کہ اس میں غلطی ہے. الاسم ما حاک فی صدری، اسم کا مطلب وہ کسی قسم کی بھی کسی بھی درجے میں گناہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے کہ حرام سے نیچے کچھ ہو، مکروہ ہو، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہو، کچھ ناپسندیدہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور ارشاد فرمائے کہ نیکی وہ ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے. نیک کام وہ ہے جو تمہارے دل کو تسلی اور سکون عطا کرے، تمہارے دل کو خلفشار سے نکال کر سکون مہیا کر دے، وہ نیکی ہے. ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں اور اس کے بعد احسان جتلائیں تو زندہ ضمیر انسان کا دل فوراً تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میری زبان سے کیا نکلا، میں نے تو دوسرے پر احسان جتلانے کی بات کر دی. تو یہ کیفیت ہر ایک کے ساتھ نہیں. وہی جن کی فطرتیں سلامت ہیں، جن کی فطرت سلیمہ سلامت ہے، انہی کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ غلط کام ہو جائے تو اس سے پہلے کہ وہ شریعت کا علم رکھنے والوں سے پوچھیں، ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ غلط ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کوئی عمل ہو گیا ہے. بعض دفعہ انہیں تعین بھی ہو جاتا ہے، یعنی مینشن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. بعض دفعہ مینشن نہیں ہوتا لیکن اندر کا تذبذب بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، اس کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. کاروبار کی دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے کاروباری فیلڈ کے حساب سے وہ سمجھیں کہ اگر ان کی فطرت سلیمہ زندہ ہے تو مارکیٹ، تاجروں، بیپاریوں کے بہاؤ میں کبھی بہتے چلتے ہوئے، کبھی چلتے ہوئے کہیں ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے کہ دل میں تذبذب پیدا ہوتا ہے، کچھ غلط ہو گیا ہے، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے یہ پوچھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، مگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور غلطی پھر واضح بھی ہو جاتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کی فطرت سلیمہ زندہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے. اور جنہوں نے اپنی سلیم الفطرتی کو، اپنی فطرت سلیمہ اور اپنے اندر کے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں بہت غلط کام بھی کرتے رہیں، اس کے باوجود انہیں کچھ حاک ما حاک فی صدرک والا معاملہ نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی تذبذب نہیں، وہ اطمینان سے سوتے ہیں، اطمینان سے اٹھتے ہیں، اطمینان سے کام کاج کرتے ہیں، اطمینان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے بظاہر تو جسم ان کے زندہ ہیں مگر اندر کے انسان ان کے مر چکے. سو اگر کسی کو انہوں نے دکھ دیا، پریشان کیا، تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. انہیں اپنے مقصد سے مقصد ہے، مطلب سے مطلب ہے. دوسری بات جو اس کے ضمن میں سمجھنے والی ہے وہ نہایت اہم ہے، اور اس کی اہمیت آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے. اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جس کے دل میں گناہ تذبذب پیدا نہ کرے اور جس کے دل میں نیکی سکون پیدا نہ کرے، اس کا معاملہ بہت زیادہ تشویشناک ہو چکا ہے. وہ ایسے موذی مرض کا شکار ہو چکا ہے کہ جس کا علاج معالجہ اب بڑے پیمانے پر ہوگا.
چھوٹے پیمانے پر ان کا علاج معالجہ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اپنے ضمیر کو اندر سے مار دیا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس کی آواز کو بند کر دیا ہے، اب کوئی نیکی انہیں نیکی اندر سے محسوس نہیں ہوتی، کوئی بتائے یا نہ بتائے یہ تو ثانوی امر ہے، لیکن خود ان کے اندر کی آواز بند ہو چکی ہے۔ وہ نیکی کرے تو انہیں سکون نہیں ملتا، نیکی اپنی ماہیت میں انہیں نیکی نہیں لگتی، بس رسم میں کر رہے ہیں، رسم اور رواج کی وجہ سے کر رہے ہیں، مگر نیکی انہیں سکون نہیں دے رہی۔ اور ایسے ہی گناہ سے اگر بچ رہے ہیں تو رسم و رواج کی وجہ سے بچ رہے ہیں، گناہ سے بچنا انہیں سکون مہیا نہیں کر رہا، تو وہ سمجھ لیں کہ اندر کا ضمیر مر چکا ہے، ان سے اللہ پاک نے فطرت سلیمہ کی نعمت واپس لے لی ہے، اور ان میں اور ڈنگروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ شکل کا فرق ہے، شکل کا فرق ہے، حیت میں جسامت میں فرق ہے کہ دکھنے میں لگتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ فلاں جانور ہے، لیکن اندر کی فطرت اگر مر جائے تو پھر انسان میں اور جانور میں بغیر شکل کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نفسا نفسی کے اس ماحول میں اور پیسے کی اس رٹ میں، حرص و ہوس کی اس بازار میں اور طمع اور لالچ کی اس گرداب میں بس چند گنے چنے لوگ ہی آپ کو نظر آئیں گے یا محسوس ہوں گے جن کا اندر کا انسان زندہ ہے، جن کے اندر کی فطرت زندہ ہے۔ یعنی پہلے ہم غلط کام کر لیتے ہیں اور اندر سے کوئی کھٹ نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بعض دفعہ جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کہیں جب پھنستے ہیں، یقین پہلے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور غلط کر رہے تھے، لیکن جب کہیں پھنس جاتے ہیں، اپنا آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر پوچھتے ہیں جی دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے تو آپ کو 1400 سال 1500 سال پہلے ہی جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری حیات کے ساتھ جب تک رہے تو آپ نے دین ہی تو بیان کیا ہے، اسلام ہی تو بیان کیا ہے۔ آپ نے تو سب کچھ ارشاد فرما کر شریعت کی کتاب کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو یقین تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور آپ کرتے بھی رہے، مسلسل کرتے رہے، اور جب آپ کا جی بھر چکا اور اب آپ نہ آگے کے ہیں نہ پیچھے کے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے تو سب کچھ آپ کو کہہ دیا تھا، اور اسلام کی تعلیمات کی طرف آپ آتے اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے آپ کے دل میں فطرت سلیمہ کے زندہ جیتے جاگتے وقت آپ کے دل میں یہ بات اتار دی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ نہ سمجھے، آپ نے جان بوجھ کر کیا۔ اب آپ کس منہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ گناہ کرتے 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 تھک جانا، اور پھر جب گناہ سے چڑ ہو جائے تو پھر شریعت اور اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر، اس لیے نہیں کہ سچی توبہ کرنی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ میں دوسروں کو کم سے کم بتا سکوں کہ ہاں شریعت و اسلام کی طرف سے گنجائش ہے۔ یعنی اب بھی معاملہ وہی ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، گنجائش والا عمل کیا ہے، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے دین اسلام سے پوچھ رہے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات یہ ہے کہ جو انسان اندر سے زندہ ہے وہ واقعی زندہ انسان ہے، خواہ اس نے شریعت کا علم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور جو اندر سے مر چکا ہے وہ واقعی مر چکا ہے، خواہ وہ بہاری شریعت ساری پڑھ لے، وہ بہشتی زیور سارا پڑھ لے، جنتی بہشتی زیور سارا پڑھ لے،
وہ ساری حدیث کی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، لیکن جو اندر سے مر چکا وہ مردہ انسان ہے۔ چونکہ معلومات اور انفارمیشن اسلام نہیں ہے، اسلام تو ایک پریکٹس کا نام ہے، اسلام ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ آپ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، انفارمیشن آپ سے زیادہ غیر مسلموں کو ہے اسلام کے بارے میں۔ ایسے بڑے بڑے معلومات حاصل کرنے والے اسکالر ہیں جو غیر مسلم ہیں، بعض دفعہ کرسچن ہیں، بعض دفعہ ہندو ہیں، ان کو اور ان کی اسپیشلٹی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک دین کے بارے میں مکمل انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو اچھی طرح جان لیں، پرکھ لیں۔ تو ان کی نیت یہ ہے، اور اس نیت کے ساتھ انہوں نے بڑی معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ لیکن کیا معلومات حاصل کرنے کا نام ہدایت ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ معلومات ہوں اور اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈھال دیا جائے، یہ اسلام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس نے اسلام کی معلومات حاصل کر لی۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اطاعت ظاہر ہو، دوسرے لوگوں کی مال، جان، عزت، آبرو ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے محفوظ رہے۔ یعنی اسلام ایک عمل کا نام ہے، اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے۔ اسلام عملی طور پر دلیل فراہم کرنے کا نام ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ یاد رکھیے، مسلمان کو یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں مسلمان ہوں، اس کے شب و روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ صحابہ و تابعین کے بارے میں سنیے، اتباع التابعین کے حوالے واقعات پڑھیے۔ اگر کہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے، کسی غیر مسلم کمیونٹی میں، کسی دوسرے مذہب والے رہنے والے لوگوں کے درمیان، تو ان کے عمل کو دیکھ کر وہ غیر مسلم کہتے تھے کیا آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتے تھے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ جواباً کہتے کہ آپ کے عمل نے ہمیں بتا دیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو محترم معزز سامعین کرام، جس کی فطرت اندر کا انسان زندہ ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا اندر کا انسان مر چکا ہے تو وہ مر چکا ہے۔ ہمارے ہاں پورا زور اب اس بات پر ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، یہ حدیث بھی معلوم ہو اور وہ آیت بھی معلوم ہو۔ معلومات کافی نہیں، عمل کرنے کا جذبہ ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء اور اولیاء فرماتے ہیں، جو باطنی امراض پر نگاہ رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کی ایک آیت ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا یہ مقصد ہو، تو قرآن کی ایک آیت ہی اسے اللہ تک پہنچا دے۔ اس پر شواہد ہیں، دلائل ہیں، اس پر اولیاء اللہ اور صلحاء کے واقعات ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کی سوائے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی جھوٹ موٹ بات نہیں ہے، مستند ان کی زندگیوں کے احوال و واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ محدثین نے کتابوں میں ان کو درج کیا ہے۔ ایک آیت پر عمل کرنا اور ایک آیت ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی تھی، ایک آیت ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی تھی، کیونکہ مقصد حصول ہدایت ہوتا تھا۔ اور اگر ہدایت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ معلومات حاصل ہوں اور دوسروں تک پہنچاؤں، تو یہ تو آج کے دور میں اس طرح کا مسلمان تو بہت آسان ہے، اس طرح کا مسلمان بننا، اس طرح کا صاحب ایمان ہونا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ایک مضمون پر، ایک عنوان پر، ایک ٹاپک پر قرآن کی آیات فوراً مہیا ہو سکتی ہیں۔ حدیث کے ایک بڑے ذخیرے میں سے، حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ان میں سے جتنی چاہیں آپ کو حدیثیں مہیا ہو سکتی ہیں۔
کیا صرف معلومات کی دستیابی ہی اسلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حسنہ اور سیئہ جو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ خیر عطا کر اور شر سے بچا لے، اے اللہ نیکی عطا کر اور بدی سے بچا لے، اے اللہ اطاعت کی زندگی عطا کر، اطاعت عطا کر اور معصیت سے بچا لے۔ یہ حسنہ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی حسنہ ہو۔ تو حسنہ کیفیت قلب کا نام ہے، جس کا دل، جس کے اندر کا انسان اللہ کو راضی کرنے کے سفر کا مسافر بن گیا تو اسے حسنہ مل گئی۔ ابھی اس کی اپنی محنت پر ہے کہ وہ کتنی مشقت برداشت کر سکتا ہے، وہ کتنا دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، کتنی محنت کر سکتا ہے۔ فرائض کا خیال تو رکھنا ہی ہے، واجبات بھی ضروری ہیں، اب اس کے بعد سنن اور مستحبات پر کتنا عمل کر سکتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ میں سے بہت سے دوست احباب ایسے ہیں جو صرف جمعہ کے دن ہی تشریف لاتے ہیں، اور پھر جمعہ کے دن جو درس ہوتا ہے اس میں بالکل آخری حصے میں تشریف لاتے ہیں۔ تو جو بالکل آخری حصے میں آتے ہیں اور ابھی ابھی آ کر بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو غور سے سمجھیں اور سنیں کہ دین اسلام کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ دین اسلام پر جیسا کہ اسلام میرے لیے نافع ہے، اسلام آپ کے لیے بھی نفع مند ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہونا، اس بات کو اب آپ چھوڑ دیں، آپ عملی کردار اپنائیں اور اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا سیکھیں اور سمجھیں۔ چند لمحوں کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے غیر محدود اور دائمی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت تو پلک چھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ سے بھی آپ ہزاروں اور لاکھوں حصے کر دیں، ایک سیکنڈ کے لاکھوں ہزاروں حصے کر دیں، تو بھی آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سو یہ زندگی، یہ عمل کی زندگی ہے، یہ بیج لگانے اور کھیتی باڑی کرنے اور اپنی نیکیوں کی فصل لگانے کی زندگی ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، اس میں ہمیں اللہ کو اپنا، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ ہمیں اس زندگی میں ساری کوشش اس بات پر لگانی ہے، کوشش اس بات پر صرف کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرے تھے، تیرے ہیں اور تیرے رہیں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس زندگی کا۔ جس نے اللہ رب العزت کو اپنے قول، کردار، عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ میں تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا، میرے لیے سب کچھ تیری رضا ہے، میرے لیے سب کچھ تیرا حکم، تیری شریعت ہے، جس نے یہ کر کے دکھایا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ اور جس نے دنیا میں آ کر اپنے عمل سے، قول سے یہ ظاہر کیا کہ اللہ میں تھا تو تیرا لیکن اب نہیں ہوں، میں تیرا تھا لیکن اب نہیں ہوں، اب میں دنیا کا ہوں، دنیا کی دولت کا ہوں، دنیا کے حرص و ہوس کا ہوں، آخرت جب ہوگی جب دیکھی جائے گی، مگر اب دنیا میں ہوں تو دنیا کا ہوں۔ جس نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا تو وہ ناکام ہوا، اس نے خسارہ پایا۔ محترم دوستو، محترم سامعین کرام، جو دین کبھی کبھی سننے والے ہیں وہ سمجھیے کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ دین ہمیں ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک دین کے احکامات ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ حلال و حرام میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے کیا پوشیدہ ہے؟ جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، آپ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، جعلی بن ولوا کر، یہ دیگر مختلف طریقوں سے آپ غلط کام ضرور کر سکتے ہیں، اور کئی سال تک
آپ اپنی فیلڈ میں ایسے رہ سکتے ہیں، کوئی آپ سے نہ پوچھے گا نہ کسی کو پتہ چلے گا، ممکن ہے، لیکن رب تعالیٰ تو لمحے لمحے سے واقف ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، ہمارے خیالوں اور ارادوں سے واقف ہے، وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے۔ دن یا رات یہ ہمارے لیے دن یا رات ہیں، لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے علیحدہ ہوں، یعنی غائب ہونا اور ظاہر ہونا، پوشیدہ ہونا یا ظاہر ہونا، ظاہر اور باطن ہمارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے۔ وہ ذات جو ظاہر اور باطن ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والی ہے، اس ذات سے ہمارا کیا ڈھکا چھپا ہے؟ اندر کے انسان کو جھنجھوڑیے، اندر کے انسان کو زندگی دیجئے، اندر کے انسان کو مسلمان بنائیے، اور اللہ رب العزت جو دانا و بینا ہے اس کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو حساب کے لیے حاضر رکھیے۔ حساب قیامت کے دن تو ہونا ہی ہے، مگر جس نے ابھی سے اپنی ذات پر یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ اللہ میرا حساب لے رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑ رہا ہے، تو وہ اس حساب سے پہلے ہی اپنا حساب شروع کر دے گا۔ کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اس بات سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ 100 علماء دین میں سے 99 علماء دین کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کام کر لو، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تو وہ اس جائز کام میں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، وہ شک اور شبہ میں نہیں پڑتا، میں اس بات میں کیوں پڑھوں جس میں میرا اپنا دل مطمئن نہیں، کرنا ضروری نہیں، اس کے علاوہ میرے لیے اور گنجائش اور راستے نکل سکتے ہیں، میں کیوں غلط کام میں پڑھوں؟ دل مطمئن نہیں تو یاد رکھیے ایک کام کرنا فرض اور واجب نہیں، ایک جائز کام ہے، کرے بھی تو ٹھیک اور نہ کرے بھی تو ٹھیک، اور نہ کریں تو اللہ رب العزت خاص طور پر رزق روزگار کے معاملے میں ایک کام کریں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ رزق روزگار کی فراہمی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ بڑھے۔ رزاق اللہ پاک ہے، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی زندگی جس میں دائیں بائیں، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تیز رفتار میں گاڑی چل رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ٹریک پر چلے، دائیں بائیں نہ ہو، کیونکہ اگر دائیں بائیں ہو گیا تو اس کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، جسم کو خطرہ ہے۔ یوں ہی ایک ٹریک پر چلیں اور وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا معنی ہی یہی ہے کہ سیدھا راستہ، اس میں دائیں بائیں کا سوال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنا ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے وہ کام کرنا ہے جس میں میرا دل مطمئن ہو۔ تو خلاصہ بات کا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔